حیدرآباد کے علاقے بہادرپورہ روڈ پر نہرو زولوجیکل پارک کے قریب ایک کباڑ خانے میں جمعرات کی دیر رات زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک اسٹیل فیکٹری، کیمیکل یونٹ اور بڑی مقدار میں ذخیرہ شدہ آتش گیر سامان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 11 بجے لگی، جس کی اطلاع ایک مقامی شخص نے فائر کنٹرول روم کو دی۔ فوری طور پر 2 فائر ٹینڈرز موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع کی گئی۔ یہ واقعہ بہادرپورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں آرم گڑھ فلائی اوور کے پلر نمبر 113 کے قریب پیش آیا۔ فائر حکام کے مطابق اس اسکریپ یارڈ میں ہارڈ ویئر، کیمیکلز، فوائل، پینٹ اور لکڑی کے دروازے جیسے سامان بڑی مقدار میں رکھے گئے تھے، جو شدید گرمی کے باعث آگ کی زد میں آ گیا اور آگ تیزی سے پھیل گئی۔ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا، جبکہ پولیس نے موقع پر جمع بڑی بھیڑ کو کنٹرول کیا۔ تقریباً پورا کباڑ خانہ جل کر خاک ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور قریب نہرو زولوجیکل پارک بھی محفوظ رہا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم کی جا سکے۔ بریلی ٹرین میں بہار کے ایک نوجوان عالم دین مولانا توصیف رضا مدہری کی دردناک موت نے سنسنی پھیلا دی، جہاں انہیں مبینہ طور پر ہجومی تشدد کا نشانہ بنا کر چلتی ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ 30 سالہ مولانا، جو ضلع کشن گنج کے رہنے والے اور سیوان میں امام و مدرسے کے استاد تھے، 26 اپریل کو بریلی میں تاج الشریعہ کے عرس میں شرکت کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کی نعش ریلوے پٹریوں کے قریب مشتبہ حالت میں ملی، جبکہ ریلوے حکام نے اسے حادثہ قرار دیا، جسے گھر والوں نے سختی سے مسترد کر دیا۔ واقعے کے دوران مولانا نے اپنی اہلیہ تبسم خاتون سے فون پر رابطہ کر کے بتایا کہ کچھ افراد انہیں بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ ویڈیو کال کے دوران وہ مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر کسی مسافر نے مداخلت نہیں کی۔ اہلیہ کے مطابق حملہ آور انہیں چور قرار دے رہے تھے، حالانکہ مولانا نے اپنی شناخت وعدے کرتے ہوئے کتابیں اور بیگ بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کی اہلیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ویڈیو کال میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان انہیں گھسیٹ رہے تھے اور پیٹ رہے تھے، جس کے بعد انہیں ٹرین سے پھینک دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ محض حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند قتل ہے۔ تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی کے طور پر سینئر آئی پی ایس آفیسر سی وی آنند نے آج اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ صبح وہ ڈی جی پی آفس پہنچے، جہاں اعلیٰ پولیس افسران نے ان کا پراتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پولیس کی جانب سے پیش کیے گئے گارڈ آف آنر کو بھی قبول کیا، جس کے بعد مقررہ وقت پر انہوں نے تلنگانہ کے ڈی جی پی کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1991 بیچ کے آئی پی ایس آفیسر سی وی آنند کو فیلڈ سے لے کر ریاستی سطح تک وسیع تجربہ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں متحدہ ورنگل، عادل آباد اور نظام آباد اضلاع میں اے ایس پی اور ایس پی کے طور پر خدمات انجام دی۔ مونواد اثر والے علاقوں میں بھی انہوں نے مؤثر انداز میں امن و امان برقرار رکھا۔ بعد ازاں وہ حیدرآباد پولیس کمشنر، سائبرآباد کمشنر، ٹریفک کمشنر اور محکمہ داخلہ کے خصوصی چیف سیکرٹری جیسے اہم عہدوں پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حیدرآباد میں واقع سلکم چیرو جھیل پر مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے میں سرکاری حکام کی کارکردگی پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ جسٹس این وی شرون کمار نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ سال 2005 سے تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہونے کے باوجود حکام نے نہ تو اجازت ناموں کی تصدیق کی اور نہ ہی کوئی کارروائی کی۔ عدالت نے خاص طور پر بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل انسٹی ٹیوٹ سے منسلک تعمیرات کا بھی ذکر کیا۔ عدالت نے یہ بھی یاد دلایا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا واضح ہدایت دے چکی ہے کہ جھیلوں، سڑکوں، فٹ پاتھ اور ریلوے لائنوں پر قائم غیر قانونی ڈھانچوں کو مسمار کیا جانا چاہیے۔ اس کے باوجود اس معاملے میں کارروائی نہ ہونے پر عدالت نے سوال اٹھایا۔ جج نے منتخب کارروائی پر بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ جب دیگر جگہوں پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ سماعت کے دوران سرکاری وکلاء یہ بتانے میں ناکام رہے کہ آیا متعلقہ تعلیمی اداروں کے پاس درست اجازت نامے موجود ہیں یا نہیں۔ عدالت نے خبردار کیا کہ وہ چیف سیکرٹری کو ہدایت دے سکتی ہے کہ اس معاملے میں کوتاہی برتنے والے تمام افسران، چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں، کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ساتھ ہی عدالت نے ریونیو، آبپاشی، بلدیاتی انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے سینئر حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس معاملے کی مکمل جانچ کریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں۔ محکمہ عمارات و شعارے کے اسپیشل چیف سیکرٹری وکاس راج نے عثمانیہ جنرل اسپتال کی نئی عمارت کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کوشہ محل میں پروجیکٹ کے پیش رفت پر عہدیداروں اور انجینئر سے بات چیت کی۔ تعمیراتی ایجنسی کے عہدیداروں نے وکاس راج کو تعمیری پیش رفت سے واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر سال 2027 تک عثمانیہ یونیورسٹی کی نئی عمارت کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے ایجنسیوں کو تیقن دیا کہ حکومت کی جانب سے تمام درکار منظوریوں گرین چینل کے ذریعے دی جائے گی تاکہ تعمیری کام مقررہ مدت میں تکمیل ہو۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ تعمیر کی موجودہ رفتار کو
برقرار رکھا جائے تاکہ مقررہ مدت میں پروجیکٹ کی تکمیل ہو۔ وکاس راج نے پروجیکٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے عہدیداروں کو تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر کمشنر GHMC آر وی کرنن، اسپیشل سیکریٹری RNBP پربنیا، چیف انجینئر راجیشور ریڈی، زونل کمشنر GHMC G سنتوش، ساؤدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جتیش وی پاٹل، ایڈیشنل ڈائریکٹر میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر N وانی، میل کمپنی کے پروجیکٹ ڈویژن کے تحت گووردھن ریڈی، پروجیکٹ کے چیف جنرل مینیجر V شرینیواس موجود تھے۔